آج کی یہ ماہانہ محفل پاک، بالخصوص آج کی جو محفل ہے وہ جناب سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں جو جن گھڑیوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، ان گھڑیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ان کے احترام بجا لانا ہے جن گھڑیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زمانے اور مکان دونوں کو برکتیں حاصل ہوئی اور دونوں کو ایک نسبت حاصل ہے، اور جو زمانہ، جو جگہ، جو مکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کے ساتھ مس ہوا ہے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک پڑی ہے، اور وہ جگہ مقدس ہے، اور جن گھڑیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوئی وہ گھڑیاں مقدس ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براکات جو ہیں وہ زمانے کو بھی حاصل ہے اور مکان کو بھی حاصل ہے، اور اسی لیے اس مکان کی نسبت کی وجہ سے ربیع الاول کے اندر ان گھڑیوں کو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی ہے، اور اس کے مقاصد کا ہمیں پتہ نہیں ہم کیوں کرتے ہیں، یہ شور کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے۔ اور دیکھیے کہ آپ کاسا اٹھائے ہوئے ہوں اور کاسا مانگنے کا سلیقہ نہ ہو تو آپ کیسے خیرات حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاں ایک نظم و ضبط ہے، وہاں جو چلے گا، یہاں وہاں فقط دیوانگی نہیں چلتی، وہاں دیوانگی کے ساتھ سلیقہ بھی چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو دیوانہ ہے اس کو عطا فرما دے، ایسا نہیں ہے، ورنہ دیوانوں کو آپ نے قرآن مجید میں اعراف کا ایک نام سنا ہوگا کہ وہاں وہ ایسے لوگ بھی ہوں گے، نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اندر دیوانے تو تھے مگر اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں تھا، وہ اصحاب اعراف ہے، اور وہ ایک ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو سلیقہ نہیں ہے۔ فقط دیوانگی اللہ کے ہاں میں قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر دیوانگی ہی قبول ہوتی، زنان مصر کے جب ہاتھ کٹے تھے ان کو ڈگری مل جاتی کہ یوسف پہچان گئے، مگر اس وقت تک نہیں۔ سلیقہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، کوئی یہ بشر نہیں ہے۔ تو اس چیز سے پتہ چلا فقط دیوانگی کام نہیں کر، دیوانگی تھی، دیوانگی تو اس وقت ظاہر ہو گئی تھی کہ جس پر انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، دیوانگی کے بعد جو انہوں نے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا کا یہ سلیقہ تھا، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی اللہ رب العزت کا برگزیدہ فرشتہ ہے اور یہ بشر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اے زلیخا، اگر تو اب کہہ دے کہ میں اس گناہ میں ملوث ہوں، لیکن یہ چہرہ تجھے گناہ سے ملوث نہیں ہونے دے، کیونکہ یہ چہرہ ایسا پاکیزہ ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اس چہرے کی جس کے ساتھ نسبت تھی، غلطی کی جس کے ساتھ نسبت تھی، وہ بدگمانی پیدا ہو گئی تھی، لیکن جس وقت انہوں نے چہرہ جناب یوسف علیہ السلام دیکھا وہ بدگمانی ختم ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اے زلیخا تو بری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چہرہ بتاتا ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ خدا تعالیٰ کا یہ برگزیدہ فرشتہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو برکات حاصل ہے، نہ زمانے کو، آپ کی نسبت سے زمانے کو برکت حاصل ہے، آپ کی نسبت سے زمانے کو تقدس حاصل ہے، اور آپ کی نسبت سے مکان کو ایک تقدس حاصل ہے۔ اور میلاد شریف کے ساتھ نسبت کرنا، ہم کہتے ہیں کہ میلاد شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ایسے امور گزرے ہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید نازل ہوا، اعلان نبوت ہوا، معاملات بہت سے، بعثت کا ایک زمانہ تھا، لیکن نسبت ولادت کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ ولادت ایک ایسی نسبت ہے کہ جس میں تمام چیزیں گھری ہوئی ہیں، یعنی تمام چیزوں کو محیط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ولادت ہے اور ولادت کے ساتھ نبوت کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، مکی زندگی، سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، سب کا تعلق ولادت کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب ولادت کے ساتھ نسبت دی، سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے ساتھ نسبت ہو گئی، پوری زندگی کے ساتھ، نبی پاک عمر کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرات یعمہون، اے محبوب تیری اس عمر، اس پاکیزہ عمر کی قسم۔ اور یہ پاکیزہ عمر کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے، اور اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کو ہم عید کہتے ہیں، عید ہے عید، حالانکہ کس نسبت سے اس کو عید کہتے ہیں؟ اور اسلام میں 2 عیدیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو عید کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔
اور یہ مشروع ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، پر آپ کا عمل بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت بھی تھی، مطلب یہ تسلسل کے ساتھ رہا، اس لیے آپ کے عمل تسلسل کی وجہ سے اس کو ان عیدوں کو واجب کہا جاتا ہے۔ واجب اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلسل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا فرمایا، اور آپ کا تسلسل اور اس پہ عمل کا جو لگاتار عمل کیا ہے، اور اس وجہ سے اس کو ہم واجب کہتے ہیں۔ اور یہ دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، اگر آپ اس پہ غور کریں، عید الفطر کیا ہے؟ عید الفطر ایک قربانی ہے، ایک قربانی کی عید ہے۔ عید الاضحیٰ ایک قربانی کی عید ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جس وقت یہ عید الفطر ہوتی ہے اس میں انسان کو حکم دیا گیا ہے رمضان شریف کا، روزے رکھو، اس میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور جو تمہارے ایک جنسی جو خواہشات ہیں اس پہ اس کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جذبات پہ کنٹرول کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے ساتھ جذبات جو ہے انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ تین چیزوں کو، ان جذبات کو کنٹرول کرنے کا حکم تھا، اور ان پہ اگر آپ نے قابو کیا اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ پورا رمضان شریف ایک مشق تھی، آپ نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ پہ، اللہ کے رسول کے اطاعت میں قربان کر دیا۔ اس کے صلے میں بخشش ملی، اس کے صلے میں عطا ملی، اس کے صلے میں اللہ کی رضا ملی، اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی۔ کب؟ جب آپ نے اپنے جذبات کو قربان کر دیا۔ ایک عید کا ایک مطلب یہ ہے عید، اور دوسرا جو ہے عید الاضحیٰ میں اس میں جذبات کو قربان کیا، اور عید الاضحیٰ میں جان کی قربانی پیش کر دی۔ جان کی قربانی پیش کی، کیا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کی اس قربانی کے بدلے میں، ذبح کے بدلے میں میڈا بھیجا۔ مطلب یہ تھا کہ احادیثوں میں ہے، اور ان کے اشارات، کنایات اور اس کے توضیحات میں یہ بات شامل ہے کہ یہ جو قربانی ہم جانور جو ذبح کرتے ہیں، یہ در حقیقت ہم اپنی جان کو بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا ثواب اتنا ملتا ہے کہ جتنا اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرنے کے لیے جو ایک اجر ملتا ہے، سمجھو کہ ہم نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، یہ جانور کو جو ذبح کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں بھی قربانی، وہاں جان کی قربانی ہے، اور عید الفطر میں کس کی قربانی ہے؟ جذبات کی قربانی ہے۔ یہ دونوں جذبات کو، یعنی ظاہر اور باطن کی قربانی، اور جذبات جو ہیں یہ باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو جسم ہے یہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر اور باطن کو قربان کر دینا، اپنی جذبات کو اور اپنی جسم کو قربان کر دینے کا نام عید ہے۔ اب اس کے ساتھ جو عید کی نسبت ہے، عید کی نسبت لگانے والوں کو یہ چاہیے یہ کہ اس کو واضح کریں کہ عید ہے کس لحاظ سے۔ عید اس لحاظ سے ہے کہ ان گھڑیوں پر، جن گھڑیوں میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، ان گھڑیوں پر آپ اپنے جذبات کو قربان کریں اور اپنی جان کو بھی ان گھڑیوں میں قربان کریں۔ اور یہ ہمارا اور اس کے بعد یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جلوس نکالیں گے تو آپ محب رسول ہیں۔ ایک آدمی ان گھڑیوں میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پاک ہوئی، ان گھڑیوں میں وہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام بھیجتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اور سمجھو کہ اس نے روح محمدی سے فائدہ حاصل کر لیا۔ ایک آدمی صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ آدھا اس انداز میں نماز پڑھتا ہے کہ میں جناب ادائے مصطفیٰ میں گم ہوں، اور میری جو ایک انداز ہے، یہ انداز میرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، جلوس نہیں نکالتا مگر اداؤں میں گم رہتا۔ سمجھو کہ یہی تو اصل روح میلاد ہے، روح میلاد ہے۔ یہ در حقیقت یہ ہے کہ اس کو رواج دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں غور کرو، میں تاریخی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ہمیں بعض اوقات علم نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ جو آدمی وہ اشارہ کرتا ہم اس کے پیچھے لگ پڑتے، وہ جیسے کہا ویسے ہم نے کام کر دیا۔ اگر آپ اس کی تاریخ پہ غور کرو، تاریخ میں اظہار محبت جو ہے، بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کہ یہ جناب یہ میلاد جو ہے کس نے منایا؟ فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، لیکن صحابہ نے کیا ہے؟ اگرچہ اس کے معنی مطابقی کے مطابق مطلب کہ حیات آپ کو نہیں ملتی، مگر اس کا معنی التزامی ملتا ہے کہ صحابہ میں قربانی تھی، صحابہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔
اور یہ قربانی کی عقیدت تھی. یہ الگ بات ہے کہ میں آپ کو اگر خانہ کعبہ کی بات کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، آپ کو میں اگر 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، مگر جو آپ میرے لفظوں سے بات سنیں گے اور وہ الگ ہوگا جب آپ خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کا ایک انداز الگ ہوگا. دونوں میں فرق ہے. اگرچہ میں 1 گھنٹہ آپ کو بیان کرتا رہا ہوں کہ اللہ کا گھر ایسا ہے، دیکھنے میں سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور صحابہ کا جو انداز تھا، ان کی پوری زندگی بارگاہ رسالت امام میں بطور ہدیہ اور نذرانہ انہوں نے پیش کر دیا. اور ان کا میلاد ایک علامتی خوشی نہیں تھی، اور ان کی ایک حقیقی خوشی تھی. انہوں نے حقیقی خوشی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اور قربان کر دیا تھا. اگر وہ قربان نہ کرتے تو اسلام میں ان کا نام پھر صحابی نہ ہوتا، منافق ہوتا. کیونکہ اس لیے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اس وقت وہاں کے جو موجود تھے مومنین تھے، ان کو حکم دیا گیا اگر تم رسول اللہ کے ساتھ ہجرت نہیں کرو گے، اللہ کے رسول مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تم اگر مکہ مکرمہ میں اس نیت سے ٹھہر جاؤ گے کہ جناب خانہ کعبہ یہاں ہے، اللہ کا گھر یہاں ہے، ہم چھوڑ دیں گے، فرمایا کہ تم پھر تمہارا ایمان کسی کھاتے کا نہیں ہے، تم مومن نہیں رہو گے. مومن جہاں اللہ کے رسول جائیں، کعبہ اسی جگہ پہ ہے، کیونکہ وہاں اللہ اسی جگہ پہ ہے، تو پھر اللہ کا گھر اسی جگہ پہ ہے. اور اسی جگہ پہ اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کے رسول تمہیں. اگر تم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے یہاں جائے جناب ادھر رہو. لوگ اسی طرح کہتے تھے، وہاں کے مکہ کے لوگ کفار، وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. یہاں اللہ کا گھر ہے، ہم حجاج کو ہم پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت ہم کرتے ہیں، ان کی تیمارداری ہم کرتے ہیں، پوچھتے ہم ہیں. یہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مکہ مدینہ منورہ میں ہے. پھر ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس گھر میں آتے، ان کو انہوں نے گھر چھوڑ دیا. لوگ جو تھے کمزور سوچ کے لوگ، وہ بیٹھ جاتے تھے، کمزور سوچ کے لوگ بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے کہ کیا ہو گیا جی؟ او واقعی ایسی بات ہے. مگر جو جاننے والے تھے اور جو منصب نبوت اور مقام نبوت کے مرتبت کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جہاں اللہ کے رسول ہوں گے جبرائیل اسی جگہ پہ نازل ہوتے ہیں، اور قرآن کی آیتیں اسی جگہ پہ نازل ہوں گی جس جگہ پہ اللہ کے رسول ہوں گے. اللہ اسی جگہ پہ ہے جہاں محمد رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ ہے. میرے دوستو، یہ ہمارے ذہن میں یہ سوچ ہونی چاہیے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حسن عقیدت ہے. حسن عقیدت کیا ہے؟ نماز ہے. اور حسن عقیدت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، آپ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری ہے. یہ اصل ہے روح، اور یہی محبت ہے. میری دوستو، محبت کا دل مطلب یہ ہے کہ اس کو حب کہتے ہیں دانے کو. عربی میں دانے کو، یہ اناج غلہ جو ہوتا ہے اس کو حب، یہ دانہ جو ہے اور اس کو حب کہتے ہیں. جب یہ زمین میں اس کو ہم کاشت کرتے ہیں، یہ زمین کے اندر فنا ہو جاتا ہے. فنا ہونے کے بعد اس کی زمین کی اجزائیت کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اس کی طاقت کو جذب کرتا ہے. فنا ہونے کے بعد جب وہ اپنی اس طاقت کو جس وقت وہ جذب کرتا ہے، تو پھر وہ دانہ جو ہے وہ اپنی نکلتا وہی ہے. مکئی سے مکئی نکلے گی، جوہر سے جوہر ہی نکلے گی، مگر وہ طاقت جو ہے وہ لیتا کس سے ہے؟ وہ اس زمین سے طاقت لیتا ہے. زمین کے حجابات سے، زمین کے حجابات کو اور ان کے پردوں کو پھاڑ کر نکلتا اس کی طاقت سے. زمین کے اندر اتنی طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس لیے انسان کو اسی زمین سے پیدا کیا اور جناب اس کے اندر سے نکلتا ہے. جب وہ نکلے گا اسی طاقت سے، گو ذائقہ اس کا اپنا ہوگا، مگر طاقت اس کی، زمین کی طاقت اس کے اندر، شکل وہی ہوگی. ایسے ہی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ آدمی فنا ہوگا، مگر فنا اویس ہوگا، مگر نکلے گا یہ اویس ہی نکلے گا. مگر یہ ہے کہ حقیقت یہ ہوگی کہ جس جگہ پہ اویس چلیں گے، اللہ کی رحمت اسی جگہ پہ چلے گی اور اس کے تاثیر عرش تک پہنچے گی اور اس کا تعلق ہو گیا. اس لیے نبی پاک خطبے میں فرماتا ہے انی لاجد الرحمن من قبل الیمن، مجھے رحمان کی خوشبو یمن سے آ رہی ہے. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یمن میں کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک دیوانہ ہے اور اس نے اور محبت رسول سے
اور انہوں نے تاثیر لی ہے، اور تاثیر اس محبوبیت کی خوشبو جو ہے اور وہ پھیل رہی ہے، اور میں وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اطاعت رسول کی جو محبت ہے وہ رحمان کی خوشبو ہے۔ انسان عاجزی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو اصل مقصد تھا، انبیاء کرام کی زمین میں آنے کا، زمین پر اور بعثت اور مبعوث کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ ہم انبیاء کرام کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس لیے آئے۔ انبیاء کرام نے جو ایک مخلوق کی حقیقت تھی، انہوں نے مخلوق کی حقیقت کو ایک ادب اور سلیقے سے پیش کیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی حقیقت کو پیش کیا، وہاں سے خدا کی قدرت کی نمود ہوئی۔ اور اللہ کیا تھا ان کی حقیقت؟ عدمیت کیا تھی؟ انسان مخلوق ہے، مخلوق ایک عاجز ہے، مخلوق کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کا جتنا بھی رنگ ہے وہ خالق کا رنگ ہے، اور اس پہ کوئی اس کی اپنی تصویر نہیں، اس کی جو بھی تصویر ہے وہ اللہ کی تصویر ہے، اور اس کے اندر کوئی اپنی طاقت نہیں ہے۔ اس کے اندر جو طاقت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، اور اللہ رب العزت کی ہی اس کے اندر وہ راز پوشیدہ ہے، انسان کے اندر اور مخلوقات کے اندر۔ انبیاء کرام نے اسی راز کو اجاگر کیا، اور اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ دیا ہے کہ اگر تم اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ گے تو پھر تمہارے اندر کبریائی رنگ پیدا ہوگا۔ کبریائی رنگ کو، اللہ کی بلندیوں کو اور کبریائی رنگ پیدا کرنے کے لیے تمہیں عاجزی کرنی پڑے گی۔ تمہاری عاجزیوں میں اس کی کبریائی ہے، اور تمہاری ذلتوں میں ہی تمہاری سرفرازی ہے۔ تم گرو گے اور تمہارا گرنا ہی تمہاری بلندی ہے، اور تمہاری عدمیت ہی تمہارا کمال ہے۔ جس جگہ میں تم، اسی لیے حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ میں ٹوٹ رہا ہوں، اور اسی جگہ پہ میں خدا کی طاقت کو محسوس کرتا ہوں، اور میرا ٹوٹنا یہ خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ اور جس جگہ پہ میں کمزور محسوس کرتا ہوں یہ کمزوری نہیں ہے۔ اور بعض اوقات لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ رب العزت، میں آخری بات قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت نہیں دیتے، من احببت جسے آپ پسند کرتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ لوگ اسی میں الجھ گئے، خراب ہوئے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عالم پھسل گئے اس بات پر کہ آپ ہدایت نہیں دیتے۔ کون ہدایت دیتا؟ اللہ ہدایت دیتا۔ اور لیکن اس آیت کا جو حقیقی مطلب ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ اے میرے حبوب، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت، تم میری بارگاہ میں اور اپنا تصرف کرنا پسند نہیں کرتے، آپ پسند نہیں کرتے تصرف کرنا۔ جیسے کوئی آدمی اپنی شیخ کے سامنے کوئی حرکت نہیں کرتا، خاموش ہوتا ہے، اور ایسے ہی کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے کوئی حرکت نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس کو سلام کرے، اس کا والد بھی ہو مگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، کیا وہ اپنے والد کے پاس جا نہیں سکتا؟ جا سکتا ہے، مگر جاتا کیوں نہیں ہے؟ کس چیز میں اس کو روکا ہوا ہے؟ اس کی عادت پہ روکا ہوا ہے۔ یا ایک آدمی اس کو کہتا ہے کہ جناب اپنے شیخ کے سامنے ہے، اپنے استاد کے سامنے ہے، اور اس کو کہے کہ آؤ پانی پی لو، میں تمہارے لیے، اس کی ماں کہے کہ میں تمہارے لیے کھانا لے کے آئی ہوں، پانی پیو، کھانا کھاؤ، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ بھائی ایسا نہ ہو کہ میرے استاد محترم ناراض نہ ہو جائیں، میرا شیخ اور ناگوار نہ گزرے۔ وہ کیا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا، کیا وہ کھانا لے کے نہیں آ سکتا، لیکن کس چیز نے روکا؟ اس کو اس ادب نے روکا۔ فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت، کہ اے میرے حبیب آپ ہدایت نہیں دیتے اس لیے کہ آپ میرے اس سائے میں، میری اس قدرت کے رنگ میں آپ اپنا رنگ ظاہر نہیں کرتے، اور آپ اس میں مست ہو جاتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ کس کو چاہتا ہے؟ من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، من احببت من یشاء، یہ دونوں لفظ جو ہے عربی گرامر میں معرفہ کا ہے، اور ایک معرفہ جب ایک چیز کا نام ہے، مثال کے طور پر آپ زید کو ہدایت نہیں دیتے لیکن میں زید کو ہدایت دیتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ ہدایت نہیں دیتے میں اسی کو ہدایت دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ خود ہدایت نہیں دیتے اس لیے کہ آپ ادب کرتے ہیں،
میری بارگاہ کا ادب اور احترام ایسا ہے کہ آپ تصرف کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن ہدایت میں اسی کو دیتا ہوں جس کو محمد پسند کرتے ہیں۔ لیکن ہدایت میں کس کو دیتا ہوں؟ جس کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی پسند کے علاوہ میں کسی کو ہدایت دیتا نہیں۔ اگر آپ کی زبان اقدس سے عمر عمر نکل جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پہلا جو عمر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دونوں عمر آئے، آپ نے فرمایا کہ ایک عمر آئے۔ اور حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے کہ اگر آپ کا پہلے نام نہ میرا نام آپ کی زبان اقدس پہ نہ آتا تو میں مسلمان نہ ہوتا۔ اور میرے دوستو، ہدایت جو ہے یہ آپ مرکز ہدایت ہیں، آپ کی عبادت یہ ہدایت نہیں ہے نماز پڑھا ہے اور وہ کہے کہ جناب نبی پاک ہدایت نہیں دیتے ہو۔ ایسا بھی وقوف آدمی ہے کہ جو ان اعداؤں میں گر گر کر خدا کی محبوبیت اس کو حاصل ہو رہی ہے اور اس کو تلاش کر رہا ہے، اور کیا سرکار کی ذات اقدس کجا میرے دوستو، ان کی ہدایت میں اللہ کی، ان کی اداؤں میں اللہ کی محبوبیت موجود ہے۔ اور ان کی نقل میں ابو محذورہ نے ایک اذان، ایک بلال کی اذان کی ایک نقل کی تھی، مگر اس نقل کی وجہ سے اللہ رب العزت کو، اللہ کے حبیب کو وہ آواز جو پسند آئی، ابو محذورہ کو ایمان کا قابل بنا دیا اس وقت۔ میرے دوستو، یہاں میرے حبیب گزرتے ہیں، جو اس نے کھانا کھایا، جس نے پیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس پر گزری، یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر کافر ہوتا ہے وہ کہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نبی پاک پسند ہی نہیں فرماتے میرے آقا، جس کو پسند فرماتے ہیں وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جس کو میرے آقا نے پسند فرما دیا وہ مسلمان ہے، کیونکہ اس کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا ضروری نہیں، جس کو اللہ کے رسول نے پسند فرما دیا وہ مومن ہے۔ جس کو اللہ کے رسول نے پسند فرما دیا وہ مومن ہے، کیونکہ میرے نبی کی نگاہ کی تاثیر یہی ہے کہ آپ پسند ہی اسے فرماتے ہیں جس پسند میں آپ کی مناسبت موجود ہوتی ہے۔ پسند بھی اسے فرماتے ہیں جہاں مناسبت ہو، جہاں مناسبت آپ پسند ہی نہیں فرماتے۔ میرے دوستو، یہ سب سے بڑی چیز جو ہے، آپ اپنے ساتھ نبی پاک سے محبت رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ سب سے بڑی صوفیزم ہے، یہ سب سے بڑی ولایت ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مناسبت کیا ہے؟ عقیدت کی، اطاعت کی، اور جناب آپ کی فرما برداری کی، اتباع کی مناسبت پیدا کریں، اور یہی حقیقت ہے اور یہی مقصد انسانیت ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہوئے سمجھو کہ آپ نے روح اسلام کو پا لیا، اور یہ اصل میلاد یہی ہے۔ میلاد یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جو کریں فلاں کریں یہ کریں، میری داشتہ کریں، اس کو رائے ایک رسم کو علیحدہ کر لینا اور اس کو علیحدہ، اگر آپ کہیں کہ جناب نماز میں ایک وضو ہے، آج وضو کی رسم ہم کر لیتے ہیں، اس کو علیحدہ کر لیں، وضو کے آج پورے لوگ آئے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، آج ہم وضو کرتے ہیں سارے۔ میرے دوستو، یہ ایک عجیب معاملہ لگتا ہے، اس لیے کہ جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب چیزیں اس میں ہیں۔ جب آپ نبی پر محبت کرتے ہیں تو سب میں اس میں چیزیں ہیں، میلاد بھی اسی میں ہے، محبت بھی اسی میں ہے، نبوت بھی اسی میں ہے، قرآن بھی اسی میں ہے، اسلام بھی اسی میں ہے، دین بھی اسی میں ہے، کیونکہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اپنے آپ کو جوڑ لیا۔ جب آپ نے جوڑ لیا تو تمام چیزیں اس میں آ گئی۔ اسی لیے کہ لوگ جو ہے بعض اوقات اس محفل میلاد سے، یا بعض اوقات کسی کو کہتے ہیں، ایک آدمی ہے اگر وہ جلوس نہیں نکالتا، ایک آدمی ہے اگر وہ کوئی معاملہ نہیں کرتا، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ گستاخ رسول ہے، یہ سب سے بڑا مفسدہ ہے اسلام میں۔ آپ کسی جلوس نہ نکالنے والے کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر وہ آدمی اس سے پوچھو کہ کیا تم نبی پاک پر درود پڑھتے ہو، کیا تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ کہے کہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سمجھو کہ یہ میلاد منانے والا ہے، یہ میلاد منانے والا ہے۔ انہیں کہو کہ تم نماز پڑھتے ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہو، کیا تمہارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ کہے ٹھنڈا ہوتا ہے، تو سمجھو وہ کہے کہ تمہیں سکون ملتا ہے نبی پاک بارگاہ میں جب درود پاک پڑھتا ہوں، سمجھو وہ میلاد منانے والا ہے، وہ میلاد منانے والا ہے اور وہی نبی پاک محبت کرنے والا ہے۔ اب ان حقائق کی طرف آئیں اور ان چیزوں کو آپ پکڑیں، اور اس کے بعد یہ رسومات سے آپ ہٹیں۔ یہ رسومات تمہیں اللہ تک پہنچانے والی نہیں ہیں، اللہ تک پہنچانے والی وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو نبی پاک سے وابستہ ہے، جس میں اپنی ذاتی چیزیں اضافات شامل ہیں۔ وہ کیسی محبت ہے کہ جس میں اپنا رنگ ظاہر کروں؟ محبت وہ ہے کہ جس میں محبت خود اپنا رنگ پیش کرے۔ محبت میں اپنا رنگ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت کا ایک اپنا رنگ ہے، محبت اپنے رنگ میں خود کو پیش کر دیتی ہے۔ جب آپ محبت کو محبت کے رنگ میں پیش کریں گے تو وہ محبت اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اگر محبت میں تم اپنا رنگ پیش کر دو گے، وہ محبت قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ایک اپنی محبت پیش کر دو
اور اپنا رنگ پیش کر دو محبت میں. جس محبت میں محبت کا اپنا رنگ ہو, محبت اللہ کے ہاں قبول ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے. لوگ اپنی محبت کے چکروں میں آ کر لوگوں نے گروہ بنا لیے, کسی نے اپنا یونیفارم بنا لیا, کسی کا کیسا لباس ہے, کسی کا کیسا لباس ہے. میرے دوستو, یہ لباس جو ہے یہ اسلام میں یہ تشخص اور یہ قائم کر دینا, یہ اسلام میں اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں وہ تعلق ہے کہ تم دیکھو کہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنی ہے تو نبی پاک محبت کا ایک اپنا رنگ ہے, اور اسی رنگ میں محبت کے رنگ میں ہی محبت خود اپنا تعارف کرا دیتی ہے. اور خود تعارف کرا. ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ کسی رسم اپنانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن مہک آ رہی تھی کہ پوچھو اویس کرنی سے, اے اویس تو نے کس کا یہ محبت کا طریقہ چرایا ہے, کہاں سے یہ محبت لے آیا تھا؟ وہ کہیں گے میں کہیں سے محبت نہیں لے کے آیا تھا, یہ محبت خود نکلی ہے, یہ خود میری طبیعت سے نکلی ہے, یہ خود میری طبیعت سے محبت نکل کر اور متوجہ کر دیا رسالت مآب کو یمن کی طرف. اور اس خوشبو نے مہک, اور اس مہک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو متوجہ کر دیا. فرمایا کہ یہ محبت ہی تھی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا رخ میری طرف کر رہی تھی. میرے دوستو, ان حقائق کو سمجھو, اس دین کو سمجھو. یہ دین سچا دین ہے اور اس کی اپنا رنگ ہے, اور اس کو اپنے رنگ میں رکھو, اور یہی حقیقت دین اور اس کی شناسائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اور یہ مقدس گھڑیاں ہیں, اور ان کا احترام درود پاک سے کریں, اور ان کا احترام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, یہ یقیناً جیسے مقامات مقدسہ ہیں ویسے گھڑیاں بھی مقدس ہیں, کیونکہ ان گھڑیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک نسبت حاصل ہوئی ہے, لیکن اس کا انداز الگ ہے. اس محبت کے انداز میں اپنا رنگ پیش نہ کرو, وہ رنگ پیش کرو کہ جناب جو محبت کرنے والا ایک رنگ پیش کرتا ہے. کیونکہ محبت کا جو اپنا مذہب ہے, یہ آپ دیکھو جو محبت کرنے والا ہے وہ چھپے گا. کیمیا گر ہمیشہ اپنی کیمیا گری کو چھپاتا ہے. کبھی کیمیا گر میدان میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتا میں سونا بنا رہا ہوں. کیمیا گر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چھپے گا. کیمیا گر ہمیشہ اپنے فن کو بھی چھپاتا ہے, خود کو بھی چھپاتا ہے. اور جس کے پاس کیمیا گری نہیں ہوتی وہی اڈے لگاتا ہے, لوگوں کہتا ہے میں سونا بنا لیتا ہوں, میں چاندی بنا لیتا ہوں, میں یہ کر لیتا ہوں, میں یہ کر لیتا ہوں. جو اڈے لگانے والا ہے وہ سونے کا فن نہیں جانتا, وہ کوئی کیمیا گر نہیں. کیمیا گر وہی ہے جام تو عاشق با مشیخیت تو اچھے کار سلسلہ شد نہ شد. اور یہ تم سلسلے چلانے والے جو لوگ ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. یہ خود یہ تعلق جو مشیخ ہوتا ہے, جو عاشق ہوتا ہے, وہ خود عشق ہی اس کا سلسلہ ہے, یہ محبت ہی اس کا سلسلہ ہے. پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھو, عاشقوں کی کوئی جماعت لے کر آؤ, خدا کی قسم تمہیں تاریخ عاشقوں کی جماعت نہیں دکھائے گی. عاشق دکھائے گی, عاشقوں کی جماعت نہیں دکھائے گی, کیونکہ عاشقوں کی جماعت ہوتی ہی نہیں ہے. جب ہوتی ہی نہیں ہے وہ کیسے آپ کو عاشقوں کی جماعت دکھائے گی؟ یہ ذہن میں رکھو کہ عاشق کی کوئی جماعت نہیں ہوتی. عاشق خود ہوگا مگر عاشق کی جماعت نہیں ہوگی. جس کی جماعت وہ عاشق نہیں ہے. عاشق جماعت نہیں چلا سکتا. عاشق خود اپنے آپ کو کہاں چلے گا؟ اس کو لذت جو اس کو اپنی خلوتوں میں ملتا ہے وہ جلوتوں کا کیا مزہ لینا. جو خدا کی آغوش میں سونا اور اللہ کی قدرتوں میں سونا اور اس کو سکون دیتا ہو, میرے دوستو وہ کہاں وہ نشانوں پہ مرے گا, اس کو ان نشانات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ حقیقت جانتا ہے. جس کے پاس حقیقت ہے اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھنا, عاشقوں کی کوئی جماعت نہیں ہوتی. اگر کوئی کہے میں عاشق ہوں, بتاؤ تمہاری جماعت ہے؟ اگر عاشق ہے جماعت ہے میری, میں عاشقوں کی میں جماعت, وہی عاشقوں کی جماعت کیا ہوتی ہے؟ عاشقوں کی تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں مثال ہی نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت ہے, غوث پاک نے اپنی زندگی میں کوئی جماعت نہیں بنائی تھی, کیونکہ وہ عاشق تھے. باجدی بستامی کی کوئی جماعت, بعد میں لوگوں نے جماعتیں بنا کے شو کر دیا کہ باجد جماعت ہے, فلاں کی جماعت ہے, فلاں کی جماعت ہے. ان کی عاشق کی کوئی جماعت نہیں. عاشق اپنی موجودگی میں کوئی جماعت نہیں بناتا. ہاں وہاں کے محبین ایک جگہ جمع ہو گئے, اس کو جماعت میں یہ ایسا ہے, مگر وہ ایک ان کی اپنی عقیدت ہے, عقیدتوں سے اکٹھے ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, مگر عاشقوں کی جماعت نہیں ہوتی. لیڈر عاشق ہونے کا دعویٰ کرے اور جماعت بنائے, یہ قدر ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تاریخ اسلام اس سے بالکل علیحدہ ہے, وہاں کوئی ایسی تصویر نہیں ملتی. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.